ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی انشاءاللہ ضرور ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها كل محدثة بدعة كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منہما رجالا کثیرا ونساء واتقوا اللہ الذی تساءلون به والارحام ان اللہ کان علیکم رقیبا۔ وقال اللہ تبارک وتعالی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ وقال اللہ تبارک وتعالی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم ویغفر لکم ذنوبکم ومن یطع اللہ ورسولہ فقد فاز فوزا عظیما۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ۔ قال اللہ تبارک و تعالی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انما يتقبل اللہ من المتقین۔ واجب الاحترام معزز سامعین حضرات، اللہ کا بہت بڑا احسان عظیم سمجھیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہماری زندگی میں رمضان المبارک اللہ نے ہمیں مبارک کیا، جن خوش نصیبوں نے احترام کیا ہے، اللہ سبحانہ و تعالی اس رمضان کو غفران بنائے۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے جتنی بھی عبادات ہیں جو فرض کی ہیں ہمارے اوپر، اللہ کی توحید پہ ایمان رکھنا، توحید ربوبیت ہو، توحید الوہیت یا توحید اسماء و صفات، نمازیں ہیں، روزے ہیں، حج ہے، قربانی ہے، دیگر عبادات جن کا ذکر قرآن و سنت میں موجود ہے،
اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو اپنی مخلوق سے جو بات مقصود ہے نا، مقصود من اللہ، وہ ہے تقوی۔ تقوی کیا ہے؟ اللہ کا ڈر، یعنی اس عبادت کے ثمرات میں یہ بات ہے کہ عبادت کرنے والے کے وجود پر بھی اس کے اثرات ہوں، اور دل جو اس کا ہے نا وہ اللہ سے اس قدر ڈر جائے۔ اور رمضان کا جو مقصد روزے کا وہ بھی لعلکم تتقون۔ حج ہے، شاعر اللہ کا احترام ہے، ان میں بھی اللہ تعالیٰ کو جو مقصود بات ہے وہ کیا ہے؟ تقوی، پرہیزگاری۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے صحابہ نے پوچھا تقوی کا معنی کیا سمجھا آپ نے؟ کیا فرمایا؟ التقوی ہے الخوف من الجلیل۔ تقوی یہ ہے کہ اللہ کا ڈر انسان کے دل میں، اور ڈر دن کے اجالوں میں بھی اللہ کا ڈر، رات کی تنہائیوں میں بھی اللہ کا ڈر، یہ ہے تقوی۔ اور ایک شاعر نے کہا ہے خلی الذنوب صغیرہا و کبیرہا ذاک التقی، چھوٹے اور بڑے گناہوں سے بچنے کا نام تقوی ہے۔ تو روزے کے جو تقاضے تھے اس میں کیا تھا؟ زبان کی بھی حفاظت ہے، آنکھوں کی بھی حفاظت ہے۔ تقوی اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف۔ والعمل بالتنزیل، عمل اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نازل کردہ شریعت کے مطابق۔ جس طرح باقی یہ اپیلیں ہو رہی ہیں نا، ادھر جو ضرورت ہے برآمدے کی ہے، یہ ہماری عیدگاہ ہے، ہنگامی طور پہ بسا اوقات عید پڑھی جا سکتی ادھر، تو اس کے علاوہ بھی اگر برآمدہ ہوگا، چلو قاری صاحب ادھر باقاعدہ ہیں باضابطہ، وہ بچوں کو بھی پڑھا سکتے ہیں۔ اس حوالے سے آپ انفرادی طور پر بھی کوئی گارڈر لے کے دینا چاہے، کوئی اینٹیں لے کے دینا چاہے، کوئی سریا سیمنٹ لینا چاہے، تو اس سلسلے میں آپ نے ضرور بھی ضرور، چاچا جی عبدالمجید صاحب ہیں، ماسٹر ریاض صاحب ہیں، ذمہ داری ان کے پاس ہے، تو آپ نے اس کے علاوہ بھی، اور اب بھی موقع ہے، آپ نے تعاون کر کے جانا ہے۔ باقی قرآن کرام کے ساتھ یا مساجد کے ساتھ وہ تو آپ نے کرنا ہی کرنا ہے انشاءاللہ۔ باقی یہ بھی ہے کہ ادھر کا علیحدہ سے تعاون، اس ادھر کا علیحدہ سے تعاون کا سلسلہ ہے۔ اللہ آپ کو بخشے عطا فرمائے۔ عبادات کا جو مقصد کیا ہے؟ تقوی، للہیت، خدا خوفی۔ اور پھر عیدین جو ہے نا، عیدین یہ امت مسلمہ کی خوشی کے تہوار ہیں۔ کتنی عیدیں کرتے ہیں سال میں ہم؟ قرآن و سنت سے مشروع عیدیں کتنی ہیں سال میں؟ تیسری کو عید کا کوئی تصور پیش کرتا ہے تو وہ بدعت ہے۔ عیدیں کتنی ہیں؟ یہ امت مسلمہ کی خوشی کے تہوار ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا یہ کیا ہے ایام التشریق جیسے، تو فرمایا فَإِنَّهَا الْأَيَّامُ أَكْلٍ وَشُرْبٍ وَقِعَالٍ، یہ خوشطبی کا موقع ہوتا ہے، کھانے پینے کا موقع ہوتا ہے۔ اللہ نے اس کے ساتھ ساتھ اس کو عبادت بھی کہا۔ اس سلسلہ میں ہمیں قرآن پاک نے ایک بات بتلائی ہے، اللہ تعالیٰ نے ایک خاتون کا ذکر کیا، فرمایا اس جیسے نہ ہونا، وَلَا تَكُونُوا كَالَّتِي نَقَضَتْ غَزْلَهَا مِن بَعْدِ قُوَّةٍ أَنْكَاثًا۔ بنی اسرائیل کی ایک عورت کا ذکر کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سارا دن وہ سوت کاٹتی تھی، چرخہ چلاتی تھی، تو پھر شام ہوتی تو وہ ٹکڑے ٹکڑے کر دیتی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یا عبداللہ لا تکن مثل فلان، عبداللہ وہ فلاں بندے جیسا نہ ہو جانا۔ اللہ کے رسول وہ کیسا تھا، وہ کون تھا، کیسا تھا؟ تو میں ہاں، پہلے اس کی حالت کیا تھی
فرائض تو پڑھنے ہی پڑھنے، سننے رواتب تو پڑھنی ہی پڑھنی ہے، وہ نوافل بھی پڑھتا تھا۔ تو پھر ایک دم سے فرائض بھی گئے، سنن بھی گئی، سب کچھ گیا۔ قرآن مجید اللہ تعالیٰ نے رمضان میں ہماری روٹین بنائی کہ پورے 11 مہینے ہم اس انداز سے بات نہیں کر پاتے، لیکن یہ رمضان ہمیں یہ نہیں کہہ کے جاتا کہ ٹھیک ہے میں جاؤں تو پھر چھٹی۔ پیارے ساتھیوں، پتہ نہیں زندگی میں دوبارہ رمضان نصیب ہوتا ہے نہیں ہوتا۔ اللہ پاک نے اگر ہمیں رمضان نصیب کیا تو یہ رمضان ہمیں سکھا کے جا رہا ہے، صرف رمضان میں سحری کے لیے نہیں اٹھنا۔ والمستغفرین بالاسحار، جو اللہ کے نیک بندے ہیں، جب اللہ آسمان دنیا پہ آتے کل لیلۃ، ہر رات اللہ آسمان دنیا پہ نزول فرماتے اپنی شان کے مطابق اور آوازیں دے رہے ہوتے ہیں۔ کون ہے حل میں مستغفر، حل میں مستشفع؟ کون ہے گناہوں کی بخشش مانگنے والا؟ کون ہے اپنی بیماریوں کے لیے شفا مانگنے والا؟ کون ہے رزق مانگنے والا؟ تو وہ قیمتی اور سہانا وقت ہر رات ہی ہوتا ہے جب ایک تہائی سے رات گزر جاتی ہے۔ تو اس سلسلے میں اگر ہمیں رمضان میں اللہ نے توفیق دی تھی تو غیر رمضان بھی ہماری روٹین یہ جاری و ساری رہنی چاہیے۔ اور دیکھیں رمضان آیا تھا، اللہ کے گھر آباد تھے، مساجد آباد ہو گئی، تو اس کوئی آباد کاری کا تو مستقلاً حکم اللہ نے دیا ہے۔ رجال اللہ تلہیہم تجارہ ولا بیع عن ذکر اللہ و اقام الصلاۃ و ایتاء الزکوٰۃ، یہ پوری تفصیل اللہ نے سورۃ النور کے اندر بیان کر دی ہے۔ کاروبار بھی کرو، تجارتیں بھی کرو، ڈیوٹیاں بھی نبھاؤ، سارے معاملات کرو، لیکن میرے گھروں میں 5 وقتہ حاضری بھی دو۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی شان سنائی اس بندے کی، من توضا وجاء الی المسجد فہو زائر اللہ، جو بندہ وضو کرتا ہے، گھر سے پھر آتا ہے اللہ کے گھر، مسجد میں آتا ہے نا، وہ اللہ کا مہمان ہے، جس کا میزبان رب العالمین ہو۔ کتنی شان والا ہے وہ۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ جو روایت ہے، ہمارا جو بندہ من غدا الی المسجد اور رہا، صبح بھی اللہ کے گھر آتا ہے، شام بھی اللہ کے گھر آتا ہے، 5 وقتہ حاضری دیتا ہے، تو فرمایا اعد اللہ لہ نزلا فی الجنہ، اللہ کی جنت میں اس کے لیے مہمانی تیار ہوتی ہے۔ اب ہم گھروں میں جائیں گے نا تو رات ہی بنا کے رکھا ہوا ہے سارا سامان۔ اللہ کی جنت میں مہمانی کس کے لیے؟ جو اللہ کے گھر آتا ہے، نمازی ہے۔ تو خدا را اس روٹین کو بحال رکھنا ہے۔ اللہ کے ساتھ آپ وعدہ کریں، عزم کریں کہ یا اللہ جو سستیاں رہ گئیں، اب کے بعد ہم نمازیں نہیں چھوڑیں گے۔ کیا خیال ہے؟ وعدہ کرتے ہیں؟ ہاتھ اٹھا کے اللہ سے وعدہ کریں، اللہ گواہ ہو جائے مالک، اللہم اشہد، اللہ گواہ بن جا، تیرے بندے اللہ وعدہ کرتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ جن باتوں کو تم عذر بنا کے پیش کرتے ہو نا مسجد سے دور رہنے کے لیے، روٹی روزی کریں یا نمازیں پڑھیں؟ کیوں جی؟ بچوں کے اخراجات پورے کریں یا روزے رکھیں؟ تو اللہ نے اسی آیت کے آخر میں فرمایا واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، نمازیں پڑھنا، عبادت کرنا تمہارا کام ہے، رزق کے انبار لگا دے گا اللہ۔ فَإِن تَتَّقُوا اللَّهَ يَجْعَل لَّكُمْ فُرْقَانًا، اگر تقوی اپنا لو گے نا، اللہ تمہارے ایسے ایسے رستے پیدا کر دے گا، رزق کے اللہ دروازے کھول دے گا۔ اور اللہ تعالیٰ نے اسی لیے فرمایا کہ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ، کاش بستیوں والے ڈر جاتے، اللہ کا تقوی اپنا لیتے، ہم آسمان سے بھی رزق کے دروازے کھول دیتے ان کے لیے، اور ان کی زمینیں بھی سونا اگلنے لگ جاتی۔ اس لیے عید کا موقع ہے، عید کے اس پیغام کو لے کے جانا ہے۔ پیارے ساتھیوں، جس طرح ہم رمضان میں اللہ کے گھر آتے رہے پورے 11 مہینے، بقیہ بھی اسی طرح ہم نے آنا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں آنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جن کے عذر کی وجہ سے روزے رہ گئے ان کے لیے پورے 11 مہینے ہیں، وہ اپنے روزے پورے کر سکتے ہیں۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ اللہ کے رسول نے بڑی خوشخبری سنائی ہے، جو رمضان کے بھی رکھ لیتا ہے، شوال کے 6 روزے رکھ لیتا ہے، اللہ کے اس کا اجر کتنا ہے؟ گویا پورے سال کے روزوں کا ثواب ہے، پورے سال کے روزوں کا۔ جس کے عذر کی وجہ سے رہ گئے، موقع ہے پورا سال اس کے لیے۔ شوال کے روزے شوال میں ہی رکھے جا سکتے ہیں، تو اس سلسلے میں ہمت کریں، اور پھر اگر عادت بن گئی ہے تو ایام 20 کے روزے رکھا کریں، ہر مہینے
13, 14, 15 ایام میں بھی اس کے روزے، باقی نفلی روزے مختلف مہینوں سے جو ثابت ہیں رسول اللہ علیہ وسلم سے، ان کا بھی اہتمام ہم نے کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہماری خطاؤں سے درگزر فرمائے، اللہ تعالیٰ ہماری غلطیوں اور شکم اللہ معاف کر کے پورا اللہ ہمیں روزوں کا اجر ثواب عطا فرمائے۔ تو دعا میں خاص کر فلسطین، غزہ، مظلوم مسلمانوں کے لیے، اور ہمارے معاشرے میں جو بیمار ہیں ان کے لیے، جو ہمارے عزیز اقربا، نوازی، محلے دار فوت ہو گئے، ان کی بخشش کے لیے دعا کرتے جانا ہے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا وسیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ یا ربی لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک۔ آمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ آمین۔ اللہم بارک